نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت کے مراحل اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے پل صراط۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے عذاب قبر، حشر کا میدان، سور کا بیان اور حساب کتاب کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم پل صراط کو ڈسکس کریں گے۔ پل صراط پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی مومن و کافر، نیک و بد سبھی اس پل پر گزریں گے جو جہنم پر رکھا جائے گا۔ نیک لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق تیز یا آہستہ گزر جائیں گے اور جو جہنم کے عذاب کے حقدار ہوں گے وہ اس میں بحکم الہی گر جائیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے ضرور گزرے گا، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اور سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعودون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری جناب سے بلائی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہنم پر پل رکھا جائے گا اور شفاعت حلال ہوگی۔ لوگ دعا کریں گے اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پوچھا جائے گا اے اللہ کے رسول پل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گرانے والی پسلوان، اس میں حکمنما لوہے کے کڑے، اچکنے والے اور چمٹنے والے سخت کانٹے ہیں۔ نجد میں ایک کانٹے دار درخت سے دان کے جیسے وہ کانٹے ہوں گے، اہل ایمان اس پر سے پلک جھپکتے بجلی اور ہوا کی طرح گزریں گے۔ بعض لوگ پرندوں تیز گھوڑوں پر سوار کی طرح گزریں گے، یعنی صحیح سالم بچ کر گزر جائیں گے۔ بعض زخمی ہو کر گزریں گے اور بعض اوندے منہ جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ شفاعت کبریٰ ہمارے پیارے پیغمبر کے لیے خاص ہے، جس کے ذریعے میدان حشر میں کھڑے لوگوں کی خلاصی ہوگی، اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کی تعریف سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آنے والے سب کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے سب باندھے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رقم تاز ہیں، یعنی اپنی مخلوق کے درمیان مقدموں کے فیصلے کے لیے رب آئے گا، اور یہ اس کے بعد ہوگا جب لوگ سیدنا آدم کی تمام اولاد کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک ایک کر کے وہ اولو العزم رسولوں سے درخواست کر چکے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نے یہی جواب دیا ہوگا کہ میں اس سفارش کا اہل نہیں ہوں، حتیٰ کہ لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ 2 دفعہ فرمائیں گے میں یہ سفارش کرتا ہوں، پھر آپ جا کر اللہ کے پاس سفارش کریں گے کہ مقدموں کا فیصلہ کیا جائے تو اللہ آپ کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہ سب سے پہلی سفارش ہے اور یہی مقام محمود ہے جس کا بیان سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ پس رب آئے گا تاکہ جیسے چاہے اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے، اور فرشتے ان کے درمیان صف در صف آئیں گے اللہ کے اذن سے سفارشیں۔ یہ سفارش انبیاء کرام، اہل ایمان اور فرشتے بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، درخواست سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی جبکہ جن کے لیے اجازت دی جائے۔ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا کر لی اور میں نے اپنی دعا بچا کر رکھی تاکہ روز قیامت میں اپنی امت کی سفارش کروں۔ یہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جس نے مرتے وقت تک شرک نہ کیا ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی اور مومنوں نے بھی سفارش کی، اب صرف ارحم الراحمین ہی باقی ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ جنت اور جہنم، جنتی آدمی کے بارے میں اور دوزخی آدمی کے بارے میں سیدنا انس بن مالک سے مروی حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کا تکلیف نے احاطہ کر لیا اور دوزخ کا نفسانی خواہشات نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی جو آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف برداشت کرتا ہے، یعنی نفس کی پیروی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں، یہ تو صوفی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے۔
اللہ سے ڈر کر گناہ نہیں کرتا۔ یہ جنتی کی صفت ہے کہ اسے دنیا میں بہت سی تکلیف آتی ہیں، اور جہنمی اپنے نفس کا پیروکار ہوتا ہے، اپنے نفس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا، خواہ دین کی مخالفت ہو یا موافقت۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سیدنا انس بن مالک سے مروی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعہ کو آیا کریں گے، پھر شمال کی ہوا چلے گی جس سے ان کے چہرے اور کپڑے بھر جائیں گے، ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا، پھر وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہ کہیں گے، اللہ کی قسم تمہارے پاس جانے سے بعد تمہارا حسن اور جمال بھی زیادہ ہو گیا۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم اور تمہارا حسن و جمال بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے بارے میں کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا یا ذکر کیا کہ آیا جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، کیا ابو قاسم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں پہلا گروہ داخل ہوگا، اس کی صورت چوندویں کے چاند کی طرح ہوگی، اور جو گروہ اس کے بعد جائے گا اس کی صورت آسمان میں جگمگاتے ستارے کی طرح ہوگی۔ ہر جنتی شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز ان کے گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا، اور جنت میں کوئی شخص مجرد یعنی بغیر بیوی کے نہیں ہوگا۔ یہ جنتی عورتوں کے حسن کا بیان ہے کہ ان کا اس قدر حسن و جمال ہوگا کہ پنڈلیوں کا مغز بھی نظر آتا ہوگا۔ انسانی جسم میں اس کی پنڈلی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ جنتی عورت ہے اور اس کی پنڈلی کا مغز اس کے حسن و جمال کا باعث ہوگا، نہ کہ نفرت کا۔ اور پھر جنتیوں کے کھانے پینے اور قد کاٹ کا تذکرہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، جنتی لوگ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت کریں گے، ناک صاف کریں گے، نہ تھوکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا، ان کی انگوٹھیوں میں اوس سلگتا ہوگا، ان کی بیویوں کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، ان کی صورتیں اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گی، ان کا قد آسمان میں 60 گز کے برابر ہوگا۔ دنیا کی نسبت جنتی لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا وغیرہ بالکل برعکس ہوگا۔ وہاں نہ قضائے حاجت پیش آئے گی، نہ پسینے سے بو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی اچھی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور پھر جنتی کی جوانی کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں نبی کریم فرماتے ہیں، جو شخص جنت میں داخل ہو گیا اس کو نعمتیں دی جائیں گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ جنتی کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ وہاں نہ بخار ہوگا، نہ سر درد، نہ پیٹ درد، نہ زکام، نہ نزلہ، اور کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو کپڑے پہنے گا وہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی، سدا جوان رہے گا۔ اگر ہم اس غیر متناہی اور لازوال نعمتوں کے حصول کے خواہاں ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فرمان الہی اور فرامین رسول پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نفسانی خواہشات کو ختم کر دیں اور اپنے نفس کو متبع رسول بنا لیں۔ اس کے برعکس جہنم اور اس میں جانے والے لوگ کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز قیامت کے دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ اس قدر جہنم بھڑک رہی ہوگی اور اللہ سے سوال کرے گی، اے اللہ مجھے بھر دے، اور دنیا کی آگ کی نسبت اس کی آگ کی تپش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو بنی آدم روشن کرتا ہے جہنم کی گرمی سے 70 درجے کم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آگ بھی تو کافی تھی۔ آپ نے فرمایا، وہ اس سے 69 درجہ زیادہ ہے، ہر درجہ میں یہاں کی آگ کے برابر کی گرمی ہے۔ اس کی گہرائی کس قدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کیسی آواز تھی؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور اب اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر جہنم اللہ سے کہے گی، اللہ مجھ میں اور گنجائش ہے، مجھ میں اور مخلوق ڈال۔ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی ان کو موت نہیں آئے گی، اس طرح جلتے اور سزا کاٹتے رہیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو سرمئی مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔
اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اہل جنت کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اور گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ اور کہا جائے گا اہل دوزخ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اہل جنت اب دوام ہے اور موت نہیں ہے، اور اہل دوزخ اب ہمیشہ ہے اور موت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور ان کو حسرت کے دن سے ڈرائے جب اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا، در حالانکہ وہ غافل ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت جب موت کو جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ذبح کیا جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ اہل جہنم اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، کاش ہم اللہ کے پیغمبر کی معصیت میں مبتلا نہ ہوتے، کاش ہم قرآن پر عمل پیرا ہوتے، ان کے ساتھ مذاق نہ کرتے۔ لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو جزا کا وقت ہوگا۔ اس طرح نبی کریم دوزخیوں کے دو گروہوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کے دو گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ گروہ جس کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور ان کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی اور خود مائل ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی وساخت سے آتی ہوگی۔ جو عورتیں لباس تو پہنتی ہیں لیکن اتنا باریک کہ اس میں ان کا سارا بدن نظر آ رہا ہو اور اعضائے مستورہ نمایاں ہوتے ہیں، تو ایسی تمام عورتیں جو اس حدیث کے مصادق ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری معزز ماؤں اور بہنوں کو عمل کرنے کی اور اس حدیث سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ دیدار الہی، روز قیامت اہل ایمان کے چہرے شاداب پر رونق اور پر نور ہوں گے اور جنت میں ان کی بے بہا نعمتوں کو پا کر شادان و فرحان ہوں گے، اور انہیں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ وہ رب ان کے سامنے جلوہ افزوں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رب العالمین کو دیکھ کر انہیں ایسی خوشی ملے گی جس کی تعبیر الفاظ میں ناممکن ہے اور جس کے بعد وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی چیز تمہیں اس سے زیادہ چاہیے؟ وہ کہیں گے اے اللہ کیا تو ہمیں ہمارے چہرے سفید نہیں کر دی؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا، پس انہیں جنتی نعمتیں دی گئیں، ان میں سب سے بہتر نعمت اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اچھا اور زیادہ اجر ہے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب ہادی الارواح میں کتاب و سنت سے بکثرت دلائل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جمع نقل کیا ہے۔ جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔